بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں ایسی بھی گناہ گار عورتیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا باعث بنیں بلکہ بعض تو اللہ کے پیارے انبیاء کرام کو بھی قتل کرانے میں پیش رہیں۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی ہے یعنی نمکین پانی کی جھیل موجود ہے، نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں، تاہم آج سے ہزاروں سال قبل یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں سدوم اور عمورہ نامی شہر آباد تھے۔ یہی وہ قوم تھی جس پر اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس قوم کا گناہ بہت بڑا تھا، ایسا گناہ اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی لیکن وہ اندر سے کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اس بیوی کے لیے اس سے بڑی کیا بدنصیبی ہوگی کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتی رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ کے فرشتے نوجوانوں کی صورت میں اس بستی میں ظاہر ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم سدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کے اپنی قوم کو بتا دیا کہ کچھ نوجوان ہمارے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا اور آپ علیہ السلام کو اللہ کا حکم سنایا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی پتھروں کی بارش میں ماری گئی۔ سدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلہ کی آبادی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ قوم نوح شرک جیسے گناہوں میں مبتلا تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور تنیک لوگوں کے بت بنا لیے، ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی کہ وہ اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو کر آپ علیہ السلام پر ظلم کرتے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا اور آپ کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا وادیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنوں قرار دیتی اور بتوں کی خوب تعریف کرتی۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف مائل ہوتا تو یہ عورت اپنی قوم کے پاس جا کر اس آدمی کا نام بتا دیتی، جس سے قوم نوح کے لوگ اس بندے کو مارتے پیٹتے۔ اس طرح سے وہ بندہ بھی ڈر اور خوف کے مارے دوبارہ بتوں کی پوجا کرنے پر آمادہ ہو جاتا۔ وائلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر رکھا تھا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدبختی قرآن پاک میں بیان کی ہے اور اس کی تفصیل احوال بائبل میں بھی درج ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ علیہ السلام کی بیوی اور نافرمان بیٹا بھی اپنی قوم کے ساتھ برباد ہو گئے۔ نمبر 3، دلائلہ وہ عورت ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغا بازی دھوکے بازی میں بہت مشہور رہا ہے۔ دلائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بائبل میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن چکی تھی۔
تو اللہ پاک نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسون تھا۔ سمسون اس قدر طاقتور تھا کہ وہ اکیلا ہی 1000 بندوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیتوں اور بہادری کو دیکھتے ہوئے سمسون کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور سمسون کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سمسون کی طاقت کا راز جاننا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سمسون کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سمسون کے پاس بھیجا۔ سمسون اس لڑکی کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیتوں کا راز بتا دیا۔ سمسون کہنے لگا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمسون کے لمبے بال کاٹ دیے تو اسی رات قوم عمالقہ نے سمسون پر حملہ کیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر جس دن قوم عمالقہ سمسون کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو سمسون اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا۔ اللہ پاک نے سمسون کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس لوٹا دی۔ چنانچہ جس ستون کے ساتھ سمسون کو باندھا گیا تھا، سمسون نے اس ستون کو اپنی طاقتوں سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ نمبر 4، جیزابل۔ جیزابل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی تھی۔ جیزابل نے نہ صرف اخیب کو بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کو ماننے کی بجائے بے شمار بت بنا دیے تاکہ لوگ ان کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر ہی نہ نکلیں۔ ایک دن قوم کے نیک بندے یرمیاہ علیہ السلام نے جیزابل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بتوں کو پوجا کرنے کی بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے حضرت یرمیاہ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک بوڑھے شخص پر نیزے سے شدید وار کیا جس سے وہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ تو حضرت یرمیاہ علیہ السلام نے اس عورت کو بددعا دی، بہت جلد تیرے حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کی بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیاہ علیہ السلام کی بددعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائلی وحشیوں نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جیزابل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جیزابل کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کتوں نے لاش کو نوچ نوچ کر کھا لیا۔ نمبر 5، عتالیہ۔ عتالیہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی جیزابل نامی ملکہ کی بیٹی تھی جس کا نام عتالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت حسین و جمیل اور کافر تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہو چکی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ اس قوم پر بھی وحشی قبائل نے حملہ کیا اور یہورام کو زخمی کر دیا، لیکن یہ بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا۔ زخمی ہونے کی وجہ سے اس غار میں اس بادشاہ کی موت ہو گئی۔ وحشی قبائل ملکہ عتالیہ اور اس کی بیٹی یغزالیہ کو اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ ان ماں بیٹیوں کو بہت زیادہ ذلیل و رسوا کرنے کے بعد دونوں کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد عتالیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ایمان لائی، لیکن سال بھر بعد ہی پھر سے کفر و شرک کی حالت کی طرف لوٹ گئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ عتالیہ کو سلطنت یہودا کا تاج پہنا دیا گیا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروا دیا، پھر اپنی رعایا پر بھی ظلم و ستم کرنے لگی۔ اس کا ایک پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہ ملکہ عتالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھوں بہت ہی ذلیل و رسوا ہو کر قتل کر دی گئی۔ عتالیہ کا ذکر بھی بائبل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ نمبر 6، ہیروڈیاس۔ ناظرین، ہیروڈیاس کو اگر تاریخ انسانی کی سب سے گنہگار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیروڈیاس جو ایک غریب اور حسین و جمیل لڑکی تھی،
فلسطین کے شاہی خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہیروڈ سے ہو گئی اور اس ہیروڈیاس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد ہیروڈیاس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقت تو فلپ کے بھائی اینٹیاس کے پاس ہے تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹیاس سے شادی کر لی۔ انہی دنوں اللہ کے پیارے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے تھے، وہ لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے۔ ہیروڈیاس کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ تھیں، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا۔ ہیروڈیاس نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹیاس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کروا سکے، تاہم اینٹیاس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی جب جوان ہوئی تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ اب یہ دونوں ماں اور بیٹی یحییٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئیں۔ ایک دن بادشاہ اینٹیاس کے سامنے سلومی نے بہت ہی بیہودہ رقص کیا۔ اس رقص میں بادشاہ نے بہت دلچسپی لی اور اس کو سلومی کا یہ رقص اتنا پسند آیا کہ وہ سلومی سے کہنے لگا کہ تم کیا مانگنا چاہتی ہو، میں تمہیں ابھی یہاں حاضر کیے دیتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیں۔ بادشاہ، جو کہ بھری محفل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس عظیم گناہ کی مرتکب ہوئیں۔ نمبر 7، ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا نام عروہ بنت حرم ہے۔ اس کی آنکھوں کا بھینگا پن بہت نمایاں تھا، جس کی وجہ سے اس کو لوگ کانی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے۔ یہ دونوں میاں اور بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع جانے نہ دیتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہو گئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ بولتی رہی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی موجود تھے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکی، وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک ام جمیل تاریخ کی بدبخت ترین خواتین میں شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی آخر الزماں سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائیں۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم اور سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔